وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 سے بیان ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ سو اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان کے سامنے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا نجات دے دی، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے، سو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تقریباً ابھی بھی وہی پچھلے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور وہی گفتگو جو کل بھی ہوئی تھی کہ جو بشر کے متعلق کافر جون سی ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ نبی جون سی ہیں، نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں اور بشر بھی ہوں، انسان بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کل کے بیان میں بھی بہت تفصیل سے دیا گیا، اس سے پچھلے بیان میں بھی بہت تفصیل سے دیا گیا۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے ہی کم و بیش یہ اسی پرسپیکٹو کے اندر ایک گفتگو ہماری چل رہی ہے جون سی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ کافروں کا وہی جو اعتراض تھا کہ یہ شخص تو تمہاری مثل بشر ہے، یہ تو تمہاری مثل بشر ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے اور انسان ہوتے ہوئے نبی اور رسول کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ نے اس کا پھر یہ جواب دیا کہ وہ مرد کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہے، اور اس سے پہلے آج تک جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب مرد ہی تو تھے، وہ سب مرد تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں میں سے، بشریت میں سے اور انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب آپ کا مرد ہونا، آپ کا بشر ہونا، انسان ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ رسول نہ ہوں، کیونکہ رسول کے لیے اور نبی کے لیے جو ہے وہ تو دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی دلیل اور معجزہ، وہ دلیل سے اپنی رسالت اور نبوت کو منواتا ہے اور معجزے سے جون سے۔ تو ہم نے، اگر تم کو اس پر یعنی تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے، نبی بھیجے، وہ صرف مرد ہی تھے، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں علم والے کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔
تو تم یہود سے پوچھ لو کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی فرشتے تھے یا کوئی جن تھے یا کوئی اور مخلوق میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، بشر تھے؟ تو یا پھر تم عیسائیوں سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سے وہ کوئی فرشتے تھے، وہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر ہونے کے باوجود نبی ہو سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس چیز کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اچھا، اگلی آیت جو آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ کیونکہ دوسرا ایک اعتراض کافروں کا یہ بھی تھا، ایک تو یہ گزر گیا نا کہ جناب وہ بشر تھے، دوسرا ان کا جو کلام ہے وہ کوئی معجزہ نہیں ہے، تیسرا یہ کہ یہ سب آپ کے خواب ہیں، آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی نازل ہو رہی ہے، جبکہ یہ آپ کے خواب ہیں، آپ کی خیال آرائیاں ہیں، اس لیے یہ سب آپ کے پریشان حال خواب ہیں جن کو آپ وہی سمجھ کر قرآن سمجھتے ہیں کہ اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو جادو ہے، بلکہ یہ تو شاعری ہے، یہ تو ایک شاعر ہیں، یہ ایک شاعر کی شاعری ہے جو تخیلات کے اندر، کیونکہ شاعر بھی اپنے تخیلات میں اور خیالات کے اندر اپنا کلام لکھتا ہے جون سا ہے۔ تو جو کافر تھے وہ شاعر، آپ کو جو شاعر کہتے تھے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ کل بیان ہوا تھا کہ وہ جھوٹ کی سینس میں کہتے تھے کہ جو شاعر ہے، شاعر کے ایک معنی جھوٹا بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے خیالات اور تخیلات کے اندر اپنے محبوب کی جو تصویر پیش کرتا ہے، حقیقت میں بظاہر وہ ویسے نہیں ہوتا، جس کی میں نے کل ایک بڑی لمبی مثال دی تھی۔ تو پھر وہ شاعر کہتے تھے، پھر کہ بشر کہتے تھے، تو ان کا بار بار جواب دیا جا رہا ہے، ان کو بار بار ان کا رد کیا جا رہا ہے، جون سے ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ کافر جو ہیں یہ کام کرتے تھے، اور بیچ میں منافق بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کافروں کے جون سے ہیں۔ تو اب وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہیں اور یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو پانی بھی پیتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، یہ پیتے بھی ہیں اور یہ کھاتے بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جون سے ہیں کہ یہ تو دنیا میں ہمیشہ بھی نہیں رہیں گے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھئی ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مجھے بتاؤ، پہلے تو یہ بتا دو نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو علماء ہیں اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ اور اس وقت کے جو علماء تھے، اس وقت علماء یا تو یہود میں تھے یا نصارہ میں تھے، تو بھئی ان سے پوچھو نا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے پوچھو کہ بشر نہیں تھے، ان کو پتہ ہے کہ وہ بشر تھے اور انسانوں میں سے تھے۔ عیسائیوں سے پوچھو کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے، کیا وہ کوئی جن اور فرشتہ تھے، کیا وہ کھاتے نہیں تھے، وہ بھی کھاتے تھے، اور کیا وہ فوت نہیں ہو گئے، وہ بھی وفات پا گئے۔ تو یہ تم کیسی بے وقوفوں اور جاہلوں والی باتیں کرنے لگے ہوئے ہو کہ جو یہ نبی بھی ہیں اور یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ نبی بھی ہیں اور یہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جن سے؟ نہیں۔ جس کا سورۃ الفرقان کے اندر بھی، جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ عذاب سے ڈراتا جن سا ہے؟ یعنی اس طرح کی وہ بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، ان کافروں کا جن سے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ جو تم کہتی ہو نا وہ کھانا نہ کھاتی ہوں۔ کہ پہلے انبیاء کھانا نہیں کھاتے تھے جو تمہارے اندر ہو گزری ہیں؟
کیا وہ دنیا سے وفات نہیں پا گئے جون سی؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو ان کی نبوت کے اوپر کس چیز کا اعتراض ہے؟ اور اسی طرح جو رسول ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے اور اپنا وقت پورا کر کے دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے رسول ہونے کی بنا اور نبی ہونے کا سبب کھانے پینے سے بری ہونا اور ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے کہ نبی وہ ہے جو کہ کھانا نہ کھاتا ہو اور ہمیشہ زندہ رہتا ہو، بلکہ رسول ہونے کا سبب یہ ہے کہ جو ان کو اللہ نے دلائل عطا فرمائی ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائی، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو معجزات ظاہر ہوتی ہیں، وہ نبی ہونے کی دلیل ہے اور وہ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ ان کا گناہوں سے پاک ہونا، ان کا گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا، ہر برے کام سے محفوظ ہونا اور بری ہونا، ان کی جو خوبصورت اور پاکیزہ سیرت ہے، یہ جو ان سی چیزیں ہیں، یہ نبی ہونے کی دلیل ہے، یا ان کے معجزات ہیں جو ان سی ہیں، انبیاء کی جو ان سی ہیں۔ تو پھر ہم نے آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ہم نے ان کے سامنے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیا دکھایا؟ تو ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی، مگر اس کے بعد بھی جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور کل کے بیان میں یہ چیز بھی گزری تھی کہ یہ لوگ تو خود ہلاکت مانگتے تھے، کیونکہ یہ بعض تو ان میں مذاق اڑاتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو جس طرح پہلے نبیوں کی امتوں کے اوپر عذاب آئے اور وہ ان کی امتوں کو نیست و نابود کر کے ملیہ میٹ کر دیا گیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا، تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ کل کے بیان میں میں نے اس کا ایک تفصیل سے جواب دیا تھا۔ یا پھر فرمائشی معجزات مانگتے تھے، فرمائشی معجزے کہ یہ ایسا ہو جائے یا یہ ویسا ہو جائے، تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ مگر اس کی بھی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ فرمائشی معجزہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے جو کافر تھے ان کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اگر فرمائشی معجزہ کسی قوم کو، کسی امت کو دے دیا گیا اور اب اگر وہ ایمان نہ لائی تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، چکی کے اندر پیس کر ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تو پہلے ہی وعدہ فرما چکے قرآن میں کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے میں نے ان کافروں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا، کیونکہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے جو ان سے، یہ بھی وجہ تھی۔ اور دوسری یہ بھی وجہ تھی کہ یہ جو آپ کے دور ہیں، اگر ان کو فرمائشی معجزہ دے بھی دیا گیا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اللہ کی قدرت کے قانون کے مطابق، جو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ تو جن کافروں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا تھا ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیجا جس نے ان کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا اور ختم کر دیا، لیکن انبیاء علیہم السلام اور مومنوں کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا، اس عذاب سے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 10 کے اندر لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کہ اے قریش کے گروہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنی عظیم و شان کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے؟ عقل سیکھو، سمجھو، اس کتاب کے اندر تمہارا شرف ہے، اس کتاب کے اندر تمہاری عزت ہے، کیونکہ یہ کتاب تمہاری ہی زبان میں نازل کی گئی ہے، تمہاری ہی زبان کے اندر۔ ابھی بھی تم نہیں سمجھتے، عقل مند ہوتے تو تم اس کتاب کی بھی تعظیم کرتے اور جس نبی کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی ہے تم اس کی بھی تعظیم کرتے، اس کتاب کی بھی تعظیم کرتے اور اس نبی کی بھی تعظیم کرتے۔ اور سب سے
پہلے ایمان لانے والے ہو جاتے تم جون سے. حالانکہ تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی ہے تمہاری زبان کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کتاب نازل کی گئی ہے تمہارے اوپر, تمہارے نبی جو تمہاری ہی قوم سے ہیں, مگر کتاب جو ان سی ہے وہ چائنیز میں ہو یا ہندی میں ہو یا کسی اور زبان کے اندر ہو, نہیں, وہ تو تمہاری ہی زبان میں ہے کتاب جو ان سی ہے. اگر عقل مند ہوتے تو تم اس بات کو سمجھتے. تو کیا تم جاہل ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اس کتاب کے اوپر اور اس کتاب کے اوپر اور اس نبی کے اوپر ایمان لا کر اس عزت کو حاصل کر سکتے, اس بزرگی کو حاصل کر سکتے, اس نعمت کو حاصل کر سکتے, اس سعادت کو حاصل کر سکتے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر جو بندہ ایمان لے آیا, قرآن کے اوپر, اور جس نے قرآن کے احکامات کو سمجھا, جس نے قرآن کے احکامات کو سمجھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر اس نے عمل کرنے کی کوشش کی, ہر کوشش اس نے کی, جو قرآن کے اوپر ایمان لایا, جو قرآن کو جس نے سمجھا, جیسے کہ ابھی آپ قرآن کو سمجھ رہی ہیں, سب قرآن ہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں نا. تو جس نے قرآن کو سمجھا, اس کی تعلیمات کو سمجھا, اس کے احکامات کو سمجھا اور اس کے احکامات اور تعلیمات کے اوپر عمل کیا, جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا, کتابیں بھری پڑی ہیں تاریخ کی کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی ہدایات اور جو اس کے اندر احکامات فرمائے گئے تھے کہ اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے, اس کے اوپر عمل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عزت اور کرامت, بزرگی اور نعمت اور برکت کے دروازے کھول دیے. دروازے کھول دیے. یہ تاریخ شاہد ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا, قرآن کو سمجھا, قرآن کو سمجھایا, قرآن کی تعلیم حاصل کی, قرآن کی تعلیم آگے لوگوں تک پہنچائی, وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ عزت اور بزرگی اور کرامت کے دروازے کھول دیتا ہے جو ان سے. اور ہر قدم کے اوپر کافروں اور دشمنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح دی. لیکن جب مسلمان قرآن پاک سے دور ہوئے, قرآن کو چھوڑا, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا, قرآن کی ہدایت, جو ہدایت کا راستہ قرآن دکھاتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوئی دل میں خواہشی ان کی جون سی یہ ختم ہو گئی, تو ان کا مسلمانوں کا جو روپ تھا یا دبدبا تھا یا جو ہیبت تھی یا جو بزرگی تھی یا جو عزت تھی یا جو دولت تھی, وہ سب ختم ہو گئی, سب ختم ہو گئی. اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو کتابوں کے اندر جنسی ہیں مل جائیں گی. اگر ہم ان مثالوں کی طرف جائیں تو پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا. وہ ختم ہو گئی جنسی ہے. اور اب مسلمانوں کا حال اس وقت یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں جدھر بھی نظر کریں گے, آپ کو وہاں پر کفار جنسی ہیں مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے نظر آئیں گے, جدھر بھی آپ دیکھ لیں. اور جب سے قرآن چھوڑا, یا تو کافر ان علاقوں کے اوپر, دشمن ان جگہوں کے اوپر آپ کو قابض نظر آئیں گے, اور اگر وہاں دشمن نہیں ہوں گے, آپ کی زمین پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا, تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے ذہنوں کے اوپر, آپ کے وجود کے اوپر انہی کی حکمرانی چل رہی ہوگی. ایک فحاشی, گندگی,
عجیب آپ کو دنیا نظر آئے گی، مگر اب تاریخ اگر اس کو کھولیں اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا کہ مجھے قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔ اگر پڑھنا آتا ہے اور اس کو قرآن پاک کی تفسیر نہیں آتی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے تو اس نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی شروع کر دیا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کے اندر یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بندہ اس راستے پر چلے گا اس کے لیے اللہ تعالی عزت، دولت، برکت، سعادت، کرامت، بزرگی، ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو۔ بظاہر ہم سب ایک شو آف یہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس کے اوپر بہت عمل کر رہے ہیں، بڑے غور سے ہم بات سن رہے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، مگر یہاں سے آپ گھر جائیں گے سب چیز ختم ہو جائے گی۔ ایکسیپشنلز کو چھوڑ دیں، ایکسیپشنلز کو چھوڑ دیں، میجورٹی کو لے لیں، سب چیز ختم ہو جائے گی، پھر وہی دنیا آباد ہو جائے گی۔ پھر ہفتے بعد، مہینے بعد درس سنیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر بعض وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر پھر اثر ہوتا ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔